السلام علیکم۔ 28 رجب 1342 ہجری، 3 مارچ 1924 عیسوی کو برطانوی فرانسیسی نوآبادیاتی طاقتوں کے ذریعے سازش کے تحت مصطفیٰ کمال سمیت عرب اور ترک غداروں کی ملی بھگت سے مسلمان خلافت سے محروم ہو گئے تھے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلم سرزمین کونسل اور زبان کی بنیادوں پر ٹکڑوں پر تراش دیا گیا اور ان کے زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس میں مسجد اقصی اسلام کا پہلا قبلہ اور اسراء و معراج کا مقام کی بابرکت سرزمین پر یہودی قبضے میں شامل ہیں۔ خلافت کی تباہی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھا، کیونکہ اس کے بنا وہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام اور مسلمان کے مفادات کے تحفظ کے لیے بغیر کسی اختیار کے رہ گئے تھے۔ مسلمان شدید اذیت سے دوچار بے گھر یتیموں کی طرح ہو گئے۔ سامعین، مسلمانوں کی تقسیم، ان پر سرمایہ دارانہ نظام کے نفاذ اور ان پر ایجنٹ کی حکمرانی نے کفر کی اس حد تک حوصلہ افزائی کی کہ دشمنوں نے اسلام کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے توہین کرتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ خلافت کے دور میں کفار نے کبھی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ جب بھی وہ ایسا کرتے تو خلافت یا تو اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرتی ہے، پھر اپنی فوج کو متحرک کرتی تاکہ وہ انہیں یاد رکھنے والا سبق سکھا سکے جو صدیوں تک نہیں بھول سکتے تھے۔ سامعین، حقیقتاً ایک شخص جو اسلام کی تعلیم اور دنیا کے حالات سے واقف ہو حیرت میں رہ جاتا کہ روشنی ہونے پر بھی دنیا اس کا اعتراف نہیں کرتی۔ اس زمانے میں حکومتیں اور جماعتیں متعصب ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عوام میں علم کی وسعت، عقلی و نشو و نما سائنس کی روشنی نے یورپ و امریکہ میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں بے تعصب انسان پیدا کر دیے۔ ان میں اتنی سچائی کہ ہر حقیقت کو مان لیتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے ارادوں میں اب بھی وہی تعصب کام کرا ہے، لیکن افراد اپنی چیزوں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، غیروں کو بھی اچھی چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام عالمگیر صداقت کے ساتھ موجود ہے، متوجہ نہیں ہوئے، پھر دنیا کو جس کو ڈھونڈتی ہے وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی حرکت ایسی نہیں ہوتی جو ان کی طرف توجہ کرے۔ لوگ اس کی برکت سے محروم ہیں۔ ہزاروں لوگوں، لاکھوں کروڑوں نگاہیں روشنی کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ روشنی سامنے ہے اور وہ نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ روشنی تو ایسی چیز ہے جو دور ہی سے نظر ہے، لیکن روشنی پر اگر چادر ڈال دیتے روشنی باہر نہیں نکلے گی۔ سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تمام سچائی کے باوجود لوگوں کے غلط فہمی کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلی ہوئی اور پھیلائی جا رہی ہیں، اور ذوق طلب پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا۔ اب ضرورت اس کی کہ مدتوں کی لپٹی ہوئی چادر کو ہٹا دیا جائے تاکہ روشنی کو سب دیکھ سکے، پروانوں کی طرح اس سے لپٹ جائیں۔ اگر ہم آج کی صورتحال کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اسلام کے نظام حکمرانی کے خاتمے کے بعد سے ہم آفات اور ماویسی کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے 1948 میں صہیونیوں کو برطانیہ نے فلسطین کی بابرکت زمین تحفے میں دی، گویا یہ انہی کا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے صہیونی اتحاد کو بار بار فلسطین پر زیادہ سے زیادہ اراضیاں اور اختیارات دیے گئے۔ نیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلم سرزمین پر کٹ پتلی حکمران حکومت کر رہے ہیں جو اپنے ملک کے لوگوں سے اتنا نفرت کرتے ہیں جتنا ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی فوج کے ساتھ فلسطینیوں سے آگے مظلوم مسلمان کے دفاع کے لیے مؤثر انداز میں حرکت نہیں کرتا۔ مغربی تہذیب میں موجودہ رہنما امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے عراق اور افغانستان کو تباہ کر دیا۔ چین میں مسلمان کو قید کا سامنا، ان کے بچوں کو زبردستی ان سے الگ کر دیا گیا۔ معزز مسلمان خواتین غیر مسلم مردوں سے شادی کرنے پر مجبور کی جا رہی ہے۔ یمن کے اس خطے میں مغربی خارجہ پالیسی کی مخالفت کے نتیجے میں بھوک اور بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میانمار سے روہنگیا مسلمانوں بنگلہ دیش کے سرحد کے دروازے کھٹکاتے ہیں۔ مہاجر کیمپوں میں رہ کر وہ عدم تحفظ اور آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیبیا سیاسی بحران کا شکار ہے۔ کشمیر لاک ڈاؤن کے زد میں ہے۔ سامعین، جب ہم شام کا رخ کرتے ہیں تو پڑوسی مسلمان حکمرانوں کے ذریعے اسد کے مسلمانوں کی ذبح کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ آبادی کی ایک اچھی خاصی تعداد بموں کی بارش سے بچنے کے لیے شہر سے دوسرے شہر بھاگنے پر مجبور ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کو دوسرے ممالک کو پناہ کے لیے فرار ہونا پڑا، ان کے پاس بند سرحدوں پر رسوا ہونے یا سمندر میں موت کے امکان کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بنی نوع انسان کے لیے خلاف پیدا ہونے والی بہترین امت اسلام کی ڈھال خلافت کے خاتمے کے بعد سے ہی عدم استحکام کن خرابات دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہم بخوبی واقف ہیں۔ ذرا تصور کریں، ان تمام دیر پا تنازعات اور جنگوں میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی اور بے گھر ہو گئے ہیں۔ سامعین، یہ سارے واقعات ہمیں یہ حدیث کی یاد دلاتے ہیں کہ اقوام جمع ہو کر ہم پر حملہ کریں گے، گویا وہ عید کھا رہے ہیں۔ ہمارے کمزوروں پر
مزید ظلم کیا جا رہا ہے. ہمارے وسائل مسلمان ممالک کے ناجائز حکمرانوں نے اپنے قبضے میں لیے ہیں. ہم کسی بھی طرح سے محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ڈھال کی ضرورت ہے. بے شک امام وہ ڈھال ہے جو ہمارے لیے لڑتا ہے اور ہم اس سے محفوظ ہیں. سند مسلم. سامعین، ہم ایک امت کی حیثیت سے بغیر کسی تحفظ کے حدیث واضح ہے کہ اس کے افسوسناک حقیقت ہمارے سامنے. ہمیں مایوسی یا غمزدہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں موجودہ درپیش خوفناک صورتحال کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس وقت تک اس کا سامنا کرتے رہیں گے جب تک کہ ہمیں ایک بار پھر اسلام کے ذریعے حکومت کرنے والی ریاست کی شکل میں راحت نہ مل جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد دلاتا ہے خود ہمیں راحت بخشے گا. سامعین، سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنایا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا. ان کی موجودہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. غور کریں سامعین، اللہ کا وعدہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے. نیک اعمال کی تعریف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. سامعین، اسلام کی مخالفت کا آغاز بڑی دنیا میں سب سے بڑی قوم عیسائیوں کی ہے. یہ معلوم ہے کہ مختلف اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس ضرورت کے ماتحت انہوں نے اس پروپیگنڈا پر اپنی ساری جدوجہد ختم کر دی. اس پروپیگنڈا کا آغاز حروب صلیبہ سے ہوتا ہے. یورپ میں تحریک ہوئی کہ بیت المقدس کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے لے لیا جائے، کیونکہ بیت المقدس سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہے. یورپ کی بڑی قومیت عیسائیوں پر مشتمل ہے. اس تحریک کے زیر اثر 30 سال کے اندر بیت المقدس پر 8 حملے کیے گئے. آخر میں صلاح الدین ایوبی نے اس کو ختم کیا. سامعین، اس کے باوجود کہ فتنہ دبا نہیں بڑھتا ہی گیا، مسلمان پر غلط الزام لگائے تاکہ ان کی طرف سے بدظنی اور غلط فہمیاں پھیلے. اسلام کی بڑی تقویت اور اشاعت اسلام خارجی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں غلط فہمیاں پھیلے گئے اور پھیلی ہوئی ہم ان کو دور کریں. ان کے ساتھ ہی اندازہ کریں کہ فکری زندگی کس گزارے، کس چیز کی ضرورت محسوس کر رہی ہے. اس کے بعد ہم ان کی ضرورت کی تمام چیزیں اسلام کے خزانے سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں تو ممکن نہیں کہ وہ کسی اور چوکھٹ پر سر جھکا دیں. بہرحال ہمارے عزیزوں، اس وقت تو محض یہ دیکھنا کہ اسلام کیا ہے. اللہ کی صداقت کا ایک عالمگیر پیغام ہے. ہم تمام کوڈرز پر نظر ڈالیں، اس کوڈرز کی نبض ہاتھ میں لے لیں، بیماری کی تشخیص کے بعد اس کے سامنے آب حیات پیش کریں، تمام قوموں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ ان کو پیاس کس آب حیات کی ہے. لیکن آپ کی نظر محدود، اب مسئلہ وسیع ہے، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. اب ضرورت اس بات کی علمی حیثیت سے مطالعہ کریں دنیا کی حالت کیا ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے تو کام چل سکتا ہے. اگر ہم ایسا کریں تو دنیا کی کون سی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کی تمام قومیں جس چیز کی تلاش میں وہ تو آپ کے پاس قرآن میں ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ہر گوشے میں سے انکار ہے. سامعین، چونکہ ماضی میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کی حالت کو تبدیل کرنے کی جو کوشش کی، جہاں ظلم و ستم سختی تھی وہاں باطل دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی اور مسلمانوں کے لیے عدم تحفظ کا سامنا تھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ منورہ میں نصرت اقتدار سے نوازا. آج ہم بھی اس عدم تحفظ کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے کا ایک موقع ہمیں فراہم ہے. ہم بھی اس طرح اعزاز حاصل کر سکتے ہیں جیسے صحابہ کرام نے کیا. در حقیقت یہ ہر مسلمان پر ایک اہم فریضہ اور ذمہ داری. اس عمل میں شامل ہونے کا سرا یہ ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی خوشنصیبی حاصل کی، جب امت مسلمہ رسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بار پھر مسلم دنیا میں خلافت علی المنہاج النبوت قائم کرے گی انشاءاللہ تعالی. دور جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو. جب تک ہم دنیا میں حق اور انصاف کے حامی و مددگار ہے تو خدا تعالیٰ بھی ہمارا مددگار رہا. دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارے سامنے نہ ٹھہر سکی. جو ہی تاریخ اسلام کا عہد تاریخ شروع، علم و مذہب، اعلان حق، دفاع باطل کے لیے نہ رہا، حصول عزت و جاہ اور حکومت و سلطنت کے لیے اعلیٰ کار بن گیا. اس طرح علم و مذہب اصول و قوت، حکمرانی اور دولت جہاں دینوی کا ذریعہ بن گیا. اجتماعی فسادات، امراض کے چشمے پھوٹ پڑے، حکام عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے اور علماء فخار ان کے درباروں کی زینت بن گئے. تو قوت حاکمہ کائنات کے دست قدرت بھی استبدال، اقوام انتخاب، ملل کی تفتی قانون کی حرکت دی، عمل بال مجازات کے دستور اٹل کو عمل میں لاتی، تو پھر ہمارے ادبار و شقاوت کو نہ ہماری حکومت روک سکی نہ ہی عسکری قوت. رسوائی ذلت کی بحر بطالاتم کے تھپڑوں سے نہ علماء مشائخ بچ سکے نہ عمال اور زاہد. آج جتنی رسوائی عالم قوم ہے، شاید ہی کوئی قوم اس درجہ مغضوب و مقہور ہے. سامعین، بنی اسرائیل کے بعد ہم ہی ہیں. یہ گردش ایام
قوموں اور ملتوں جماعتوں اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ جاری و ساری رہا کرتی ہے. اس کی گرفت سے دنیا کا کوئی شاہ نہیں بچ سکتا. یہ اٹل اور لازوال حقیقت ہے.